السلام علیکم، محمد شوکت علی، آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پوائنٹ۔ آج ہم موجود ہیں NA 245 کے محمود مولوی صاحب کے پاس، PTI کے جو نمائندہ ہیں، اور کل 21 اگست الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون الیکشن جیتتے ہیں۔ آئیں محمود مولوی صاحب موقف لیتے ہیں کہ آیا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے جس طریقے سے یہاں سے سیٹ نکالی تھی، کیا اس طریقے سے سیٹ نکال پائیں گے؟ آئیں چلیں۔ السلام علیکم اسلام بسم اللہ۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے الیکشن میں انہوں نے سیٹ نکالی تھی، کیا لگتا ہے کہ آپ PTI سے بھی الیکشن جیت پائیں گے؟ دیکھیں، میں آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میں جو ہے ان سے جو ہے زیادہ میجورٹی سے سیٹ نکالوں گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جیسے NA 245 کے اندر ٹف ٹائم موجود ہیں، آپ کے مد مقابل ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ٹھیک ہے، جو سابقہ MNA رہ چکے ہیں، آپ کے حفیظ الدین صاحب باقاعدہ PSP کی جانب سے وہ انتخابات لڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ متحدہ کے حق میں انہوں نے بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ٹف ٹائم میں آپ سیٹ نکال لیں گے؟ جی دیکھیں، یہ جو ہے متحدہ جو ہے پیپلز پارٹی JUI بھی آ گئی ہے ان کے ساتھ، اور کافی اور پارٹی آئی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ویسے ہی آل اگینسٹ ون اینڈ ون اگینسٹ آل کا گیم چل رہا ہے، اور انشاءاللہ میں بہت مطمئن ہوں اللہ کے فضل سے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم یہ سیٹ میجورٹی سے نکالیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پاناما کے بارے میں آپ کے خلاف مہم چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاناما کے میرے متعلق جو اگر مہم چل رہی نا، دیکھیے میں ایک کاروباری آدمی ہوں، اور ایک چیز میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی چیزیں میرے ڈکلیئرڈ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے جہاز بھی تھے ایک زمانے میں، اور جو پاناما کی کمپنی ہے وہ میں ڈکلیئر کر چکا ہوں۔ اور دیکھیں، پاناما لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کی جان پیچ کر لے، کوئی پاناما میرے پاس کوئی وہاں پہ کوئی ملکیت نہیں ہے، یا اس کمپنیز کے نام پہ 1 روپیہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ کمپنیز بہت پہلے کھولی تھی، پاناما میں نہیں کھولی تھی، وہ الگ دوسرے ملکوں میں تھی، اور وہاں پہ میرے کاروبار تھے، میرے کاروبار دبئی میں بھی تھا، وہ سب میں بند کر چکا ہوں سالوں پہلے۔ آج میرے کو شپنگ چھوڑے ہوئے کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے۔ اب اگر 20 سال پہلے میں تو بہت سارے کاروبار کرتا تھا، دیکھیں نا 40 سال پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں 200 روپے کے لیے یہاں سے موٹر سائیکل پہ پورٹ قاسم جاتا تھا۔ میں وہ آدمی ہوں جو کہ اسکول شوفر ڈریون کار میں جاتا تھا 1964 66 5 67 میں۔ یہ گھر جہاں پہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک گھر تھا، ایک گھر ہمارا بریٹے روڈ پہ تھا، تو خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں جو بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں 42 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، کوئی ایک شخص اگر کسی 1 روپے کا بھی، میں کسی کا دیندار ہوں، یا کوئی میرے پہ میں کہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ چیٹنگ کی، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، NA 245 کے اندر جتنا بھی علاقے کو میں نے وزٹ کیا ہے، جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ علاقے کے اندر بہت زیادہ روڈ کا حال بہت برا ہے، گٹروں کا بہت برا حال ہے، کیا لگتا ہے کہ یہ گٹر، روڈ اور نالوں کی ہی سیاست رہ گئی ہے یا کوئی شعور والی بھی سیاست آئے گی؟ دیکھیں، یہ تو ایک میں ابھی کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، یہ ایک سازش کے تحت لوگوں کو جو ہے اس چیزوں میں الجھایا ہوا ہے۔ گٹر لائن، پانی، روڈ، بجلی، بہت ساری اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اگر وہ اس میں نہ الجھاتے ہیں، وہ اس لیے الجھایا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سوچ کو فریز کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹکس اور پالیسیز کی، پالیسیز یہ ہوتی ہے کہ ہم بولے ہیلتھ کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے، ایڈوکیشن جس کو بولتے تعلیم پہ کیا بات ہو رہی ہے، کاروبار پہ کیا بات ہو رہی ہے، لوگوں کو روزگار دینے پہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس وقت لوگوں کا یہ تو بلدیاتی لوگوں کا کام ہے کہ دیکھیں جی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنیں۔ یہ روڈ کیوں نہیں بنتے؟ اس میں 45% سے لے کے 50% تک تو کک بیکس ہیں۔ جب 50% اگر کک بیکس اور رشوت جس کو آپ بولتے ہیں اردو میں،
وہ لیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں اس سے، اور اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ متحدہ والے ایم کیو ایم کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو پیچھے پی ٹی آئی نے جو سیٹیں لی ہیں کراچی کے اندر وہ تمام تو پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہے، کیا لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ کہنے کو تو ہر آدمی بہت کچھ کہتا ہے. ہم نے میرے خیال سے ہر ایم کیو ایم کے ایم این اے کو پی ٹی آئی نے 1 ارب روپیہ دیا یا 85 لاکھ روپیہ دیا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہاں لگایا، میرے کو اس کا حساب دے دے نا. دیکھیں نا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، وفاق نے ہر ایم این اے کو پی ٹی آئی کے بھی ترقیاتی کام کے مد میں میرے خیال سے ہم نے کوئی 2-2.5 ارب روپے دیے ہیں. اس کا کوئی حساب بتا دینا کہ کہاں لگے ہیں. جس طریقے سے پی ٹی آئی کو پورے کراچی کے اندر 14 سیٹیں ملی ہیں، آپ نے بتایا جیسے کہ پی ٹی آئی کو بھی آپ نے اپنے نمائندوں کو بھی آپ نے مطلب کہ فنڈ دیے، تو وہ فنڈ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہوا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں نے کہا نا، دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اس کو بڑی چینجز آنی پڑے گی. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں کرپشن بہت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹمیٹک ہونا پڑے گا. اور عوام کو باہر نکل کے ہم جو ابھی نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے گلی میں روڈ کے اوپر کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور کیا اسپیسیفیکیشن دی گئی ہے. دیکھیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے ہر گلی میں جہاں کام ہو رہا ہے وہ وہاں کھڑا رہے گا؟ نہیں، وہاں پہ عوام کو کھڑا ہونا چاہیے. ہم وہاں پہ تختی لگا دیں گے جس میں بتائیں گے کہ جی یہ ٹینڈر اتنے میں دیا گیا ہے، یہ اس کے اسپیکس ہے، اس کو وہ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں گے. دیکھیں نا، آپ یہ کیا لوگ توقع کرتے ہیں کہ جی ایم پی اے کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں. عوام ہمارا جو ہے مضبوط ہو اور جس کو میں کہوں گا انٹرسٹ لیں تو یہ شہر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا مجھے بتائیں کیا میسج دیں گے اپنی عوام کو کہ آپ کو ووٹ دیں؟ میں کہوں گا کہ دیکھیں، آپ لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلیں، جس پارٹی کو ان ساری پارٹیز میں آپ بہتر سمجھیں آپ اس کو ووٹ دیں. اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب سے، اور ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں کہ کل کا دن کون ووٹ لیتا ہے، کس کو